سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کرتا ہے، شکر احسان. تو وہ اپنی قدرت کے عجائبات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وساطت سے ہمارے ایمان کو مضبوطی، عبرت، نصیحت اور ان میں سے اسباق نکال کر اپنی زندگی سنوارنے، سدھارنے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق اور تمیز عنایت فرماتے ہیں.
اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا. اس میں کئی چیزیں میڈیکلی اعتبار سے بھی پائی جا رہی ہیں, کئی چیزیں عقیدے کی پائی جا رہی ہیں, کئی چیزیں جو لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں, چل پڑتی ہیں, ان کا تذکرہ اور رد بھی پایا جاتا ہے. اور بہت سی چھوٹی باتوں پر لوگ الجھتے ہیں, جہالت کی وجہ سے کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. قرآن کریم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے سے مسلمانوں کو اور مؤمنین کو روکتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے. اس واقعے کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے مشرکین سے کہہ کر پوچھوایا. مشرکین کے پاس تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں, گندگی کے علاوہ کچھ نہیں. پتھر پوجتے ہیں بیچارے, گندگی پوجتے ہیں, گندگی کھاتے ہیں, گندے مقامات پوجتے ہیں, گندی ہی باتیں کرتے ہیں. ان کے یہاں تو بیچاروں کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے یہ ہمیشہ مغلوب رہتے ہیں دوسروں سے. یہود کا چونکہ یہ کہنا تھا کہ ہم علم والے ہیں, ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, اس لیے مشرکین یہود سے مرعوب رہتے تھے. یہود نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کل دے دیں گے جواب, اللہ بتلائیں. اب کل کیا جواب نہیں آیا, 15 دن تک. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے, توبۃ اللہ بھی کر رہے تھے, غمگین بہت زیادہ تھے, صدمہ بھی تھا. ادھر مشرکین چڑھا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. مختلف مقامات ایسے رہے ہیں جہاں وعدہ ہوا اور وحی رک گئی تو مشرکین نے خوب مذاق اڑایا ہے. سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اسی پر نازل ہوئی ہے سورہ ضحیٰ. مشرکین کہنے لگے تھے کہ وہ جو جن آتا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا, تو اب کچھ نہیں کہہ پاتے, بہت سی باتیں کرنے لگے. قرآن نے کہا ما ودعک ربک وما قلی, نہ وہ کبھی چھوڑے گا تمہیں اور نہ کبھی تم سے منہ موڑے گا. یہ باتیں ہیں, انہیں کر لینے دو. یہی حال یہاں ہوا کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. مشرکین نے بہت ساری بھکتیاں کسی, بہت سی باتیں کی, چڑھایا, باتیں بنائی بہت سی. 15 دن کے بعد وحی آئی, پورا واقعہ لے کر آئی. اس کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے پردے میں قیامت تک آنے والی امت کو ایک ہدایت دی گئی. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. دیکھو کبھی ہرگز کوئی بات اپنے بلبوتے پر مت کرنا, بلکہ یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو, یہ ضرور کہہ لیں. اصلاً ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام بھول گئے تھے. یہ بھلایا گیا تاکہ امت کو ایک سبق دے دیا جائے. یہ جو قرآن پاک کی ہدایات اس دنیا میں آئی ہیں ان کا طریقہ الگ الگ ہے. بعض ہدایات اس انداز میں دی گئی ہیں کہ امتی فکر مند رہے کہ جب پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ کہا گیا کہ اپنے بلبوتے پر کسی بات کی حامی مت بھرنا, بلکہ یہ کہہ دینا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کر لیں.
اگر کبھی بھول جاؤ، دنیا ہے اول ناسی، سب سے پہلا انسان ہی بھلکڑ نکلا، اگر بھول جاؤ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب یاد آ جائے فوراً انشاءاللہ کرو، اپنے رب کا ذکر کرو اور فوراً یہ کہہ دو اللہ اگر چاہیں گے۔ اور یہ وقتیاں کس رہے ہیں تو اب انہیں سنا دو، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اللہ عز و جل جیسا واقعہ اصحاب کہف کا ہے نا، اس سے بڑے اور اس جیسے مجھے بھی عطا کریں گے، میری زندگی میں بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کا معاملہ اور میرا معاملہ بہت قریب قریب ہو جائے گا۔ چنانچہ غار ثور میں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار ثور میں 3 روز رہے، اور اس طرح رہے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو اگر اصحاب کہف 300 سال رہے اور کسی کو نظر نہ آئے تو انہیں ڈھونڈنے والا وہاں تک پہنچا نہیں تھا، لیکن یہاں 3 روز رہے اور کسی کو نظر نہ آئے اس وقت میں، جبکہ ڈھونڈنے والا عین وہیں دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں میں فرق تو ہے، اور اس لحاظ سے یہ درجہ بڑھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں۔ ان کو تو غذائے روحانی دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غذائے جسمانی دی گئی۔ دیکھا نہیں وہ ام معبد کی بکری کا حال، سوکھے تھن میں دودھ آیا، وہ بکری جو ابھی گابن بھی نہیں ہوئی تھی اس سے دودھ آیا، اور وہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ایک تو یہ بات کہہ دی گئی، دوسری بات جب کسی کو سلایا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑوں کا ڈر رہتا ہے، کوئی سانپ بچھو آ جائے، سوتا مردہ برابر پڑا دیکھے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ ہم انہیں الٹتے پلٹتے رہتے تھے، جب حرکت رہے گی تو کوئی کیڑا قریب نہیں آتا، متحرک کے قریب کیڑا نہیں آتا، ہمیشہ کیڑا آتا ہے ساکن کے قریب، جو بالکل پڑا ہوا ہو وہاں سے تو گزرے گا، لیکن اگر ہل جل رہا ہے تو اس کے قریب کیڑا نہیں آتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ عز و جل کی طرف سے یہ نظم ہے کہ بچہ نہ مار سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حرکت عطا فرمائی ہے، اس حرکت کی وجہ سے وہ شر سے بچا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹیں دلاتے رہتے تھے، اس لیے کہ اگر اتنی لمبی مدت کروٹیں نہ دلائی گئی ہوتی تو بیڈ سول ہو جاتی۔ آج جو بیڈ سول کا گدا بنا، پانی کا بنا، ہوا کا بنا، الیکٹرانک بنا، یہ سب اس لیے بنائے گئے کہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کو حرکت دی جاتی رہے، اگر وہ ساکن ہو گیا تو گوشت سڑ جائے گا اس کا۔ اللہ عز و جل 1400 سال پہلے اپنے کلام میں بیان فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف کروٹ دلاتے رہتے تھے، ایک ہی کروٹ نہیں، کروٹ بدل بدل کے دلاتے رہتے تھے۔ اور ایک طرف تو یہ کہ اگر کوئی جائے تو آنکھیں کھلی ہیں، یہ سمجھے کہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اتنی لمبی مدت تک آنکھ بند رہتی تو پھر اس کا کھولنا اور دنیا دیکھ پانا مشکل ہوتا۔ یہ بھی ربانی انتظام تھا
رعب ڈال دیا گیا ہے، ہیبت ڈال دی گئی ہے کہ کسی میں مجال ہی نہیں ہے کہ اندر گھس جائے، کوئی مخلوق اندر نہیں جا پا رہی. یہ اللہ کی طرف سے پڑا ہوا رعب ہے. اور کتا باہر بٹھا رکھا ہے اسباب کے درجے میں ہدایت کے حفاظت کے لیے ہے. تو جتنے سال تک یہ رہے ہیں اتنے سال تک حفاظت رہی ہے. تو اسباب کے درجے میں اس کتے کو بھی نہیں مرنے دیا گیا ہے جو کتا دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اور اس کتے کو ایسا بٹھایا گیا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ سو رہا ہے. کتا جب سوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ کروٹ لے کے سوتا ہے. کبھی کتے پیر اوپر کر کے سوتے ہیں، لیکن کتا جب بیٹھتا ہے تو قرآن اس کی بیٹھنے کی سٹائل کو نقل کر رہا ہے. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. بابا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اپنی باہیں چوکھٹ پر پسار رہا ہے. شاہ صاحب ہیں تو اس نے اپنے آگے کے پیر جو ہیں وہ چوکھٹ پر ایسے پھیلا رکھے ہیں جو پورے چوکن نہ ہونے کی حالت میں کتا جس طرح بیٹھتا ہے. 300 سال تک کتا اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. اس کو بھی سلا رکھا ہے لیکن وہ سونے کے انداز میں نہیں. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. اور وہ بیٹھا ہے چوکھٹ پر. کتنے جانور وہ ہیں جو اس کی وجہ سے اندر نہیں آ رہے ہیں. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اگر پتہ لگ جائے اور آپ جھانکیں تو خوف کے مارے رعب سے دل بھر جائے اور بھاگیں. ایسا رعب ڈال رکھا تھا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اپن کتنے سوئے. ایک نے کہا کہ ایک نے سوال کیا تو 3 نے جواب دیا لبسنا یومن و بعض یوم. شاید ایک دن یا آدھے دن سو لیے اپن. دوسرے بولے کہاں لگے ہو اس بحث میں کہ اپن کتنا سوئے، چھوڑو یہ تو اللہ کو معلوم ہے اپن کتنا سوئے. بھوک لگ رہی ہے. عجیب بات ہے اتنی دیر سے سو رہے تھے، 300 سال گزر گئے. وازدادوا 9 309 سال. لوگ کہہ رہے ہیں 300 سال شمسی اعتبار سے اور 9 سال بڑھ گئے قمری اعتبار سے. اچھا قمری اعتبار سے زیادہ بڑھنا چاہیے. 33 سال میں 1 سال ہوتے ہیں تو 100 سال میں 3 سال ہوتے ہیں. 300 سال میں 9 سال ہوتے ہیں. تو 309 سال ایسے بنتے ہیں کہ شمسی اعتبار سے، یعنی یہ جو کیلنڈر ہے آپ کا جو سورج پر چلتا ہے اس کے حساب سے 365 دن کا ایک دن ہوتا ہے. اس کے حساب سے 300 سال اور 355 دن کا جو چاند والا مہینہ ہوتا ہے اس کے حساب سے 309 سال. آپس میں فبعثوا احدکم. اب بھوک لگ رہی ہے تو کہا بھائی ایک کام کرو، روپیہ دے کر کسی کو شہر بھیج دو اور اس سے کہو کہیں اگر کھانا مل جائے لیکن حلال ملے تو لے آنا. حلال ملے تو لے آنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت خور تھے. ورنہ دال ہی اگر کھانا ہو تو اس میں ہوٹل سے کھانا لا رہے ہو اس میں حلال دیکھنے کی کیا تک ہے. اگر دال کھانا ہو، چاول ہی کھانا ہو، باٹی کھانا ہے
تو اس میں کیا ضرورت پڑ رہی ہے حلال دیکھنے کی؟ ازکا طعامن اگر کہا جا رہا ہے تو ایک تو صفائی ستھرائی پیش نظر ہوگی اور دوسرے حلال پیش نظر ہے. معلوم ہوتا ہے گوشت خور تھے. اب قرآن جیسی کتاب اگر یہ کہہ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے انسان کی فطرت تو گوشت خور ہونے کی ہی ہے. خود بھی گوشت کھاتا ہے، دوسروں کو بھی گوشت کھلاتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑا ذبح کیا تھا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ مہمان آئے تھے تو بچڑا ذبح کیا ہے. تو گوشت کاٹا ہے، دال نہیں ہے، نہ سبزی ہے نہ دال ہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. دیکھو نہ کپڑے منگائے ہیں، نہ صابن منگایا ہے، نہ نہانے کا سامان منگایا ہے. منگایا کیا ہے کہ کھانا منگایا ہے. اتنے دن تک آپ سو رہے تھے تو اللہ عز و جل آپ کو کھلا رہے تھے. آج آپ اٹھ بیٹھے ہیں تو آپ کو بھوک لگی ہے. قبر میں جب تک آپ سوتے رہیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں گے آدمی جیسے ہی مرے گا فوراً روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کو مرتے ہی. اور وہ کھلے گا کہاں؟ حوض کوثر پر. اس سے پہلے کہیں نہیں کھل رہا ہے. کہیں بھی آپ کو قبر میں یہ نہیں ملے گا کہ قبر میں کھانا کھلایا جاتا ہے. قبر میں کسی کو کھلایا ملایا نہیں جا رہا. قبر میں کہہ دیا گیا ہے افرشوہ من الجنہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. کھڑکی کھولو جنت کی طرف، بستر بچھا دو جنت کا، ہوا چلا دو جنت کی، لیکن کھانا کھلا دو جنت کا. وہ شہداء جو وہاں چلے گئے وہ پرندوں کے پوٹروں میں، ان کا مسئلہ ہے. جو قبر میں ہیں ان کو کھانا دیا نہیں جا رہا، ان کو بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اصحاب کہف سو رہے تھے تو انہیں بھوک نہیں لگی 300 سال تک. تو جتنے بھی عالم قبر میں ہیں وہ بھی تو سو ہی رہے ہیں، اس لیے انہیں بھوک نہیں لگے گی. چاہے ہزاروں سال ان پر گزر جائیں انہیں بھوک نہیں لگے گی. اور دوسرے یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ ان کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی، سلامت رہیں گے. اسی لیے وہاں جب قبر سے اٹھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں اندر گھس گئی ہوں اور اتنے کمزور ہو رہے ہوں، چلا نہیں جا رہا ہو، کمر ٹیڑھی پڑ رہی ہو، پیٹ میں کچھ بھی نہیں بچا، پتھر باندھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہوں کیونکہ 3000 سال سے ہم بھوکے ہیں. نہیں، قبر سے اٹھیں گے تو بالکل پھرتیلے چستیلے. ارے بھائی اتنے چست پھرت کہاں سے نکل گئے تم؟ اتنے سال سے سو رہے ہو. کہ جب تک آدمی سوتا رہے گا اللہ اسے کھلاتا ہے. اس کی روحانی غذا جو ہے وہ اس کو ملتی رہتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی. قال قائل منهم كم لبثتم. یہاں تو کوئی سو جائے تو اٹھا کے کھلائیں. ارے بھیا اٹھاؤ، بہت دیر سے سو رہا ہے، اس کو اٹھا کے کھلاؤ. ارے بابا مت کھلاؤ، سونے دو. جب بھوک اٹھے گا خود ہی بھوک لگے گی اس کو. فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، یہ ایک سکہ لے کے جائے وہ شہر میں. فلینظر ایھا ازکا طعاما، دیکھے کہاں صاف ستھرا حلال کھانا ملتا ہے. فلیأتکم برزق منہ، وہاں سے پاکیزہ حلال کھانا لے کے آئے. ولیتلطف، ذرا سنبھل کے جائے. دنیا میں رہنا ہے تو سنبھل کے رہو. ڈرنا اور سنبھلنے میں فرق ہے. محتاط رہو. ولا یشعرن بکم احدا، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگ جائے. اس لیے کہ ان کو تو یہی پتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ مسلط ہے، سب کو مرتد بنا لیا ہے یا قتل کر دیا ہے. ہماری ایک جماعت ہے جس کی تلاش جاری ہے. یہ تو ہم اتنی دیر ذرا سو گئے، اٹھے ہیں تو ماحول تو وہی بنا ہوا ہے. وہ سب کچھ یاد ہے جو سونے سے پہلے تھا. 300 سال بعد اٹھ کر بھی کوئی چیز بھولے نہیں ہے. جب یہ 300 سال بعد اٹھ کر کوئی چیز نہیں بھولے
تو وہ قبر سے اٹھ کر یہ کیسے بھول جائیں گے کہ ہمیں کس نے دفنایا تھا، کس نے مارا تھا؟ اس لیے فوراً جب میدان محشر میں پہنچ رہے ہیں تو سب یاد ہے، رشتہ داروں کے چہرے بھی یاد ہیں. اسی لیے تو کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. پہلے تو وہ آیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. پہلے تو یہ آیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس سے ایسی دہشت بیٹھ جائے گی کہ ہر آدمی مدہوش ہوگا اس میں. وہاں تو کسی کو کسی کا نہیں پتا. اسی لیے حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ قبر میں سے اٹھیں گے تو سب ننگے اٹھیں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں یہ کہاں ہوش ہے کہ کون کپڑے پہنے کون ننگا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے اٹھنے کے بعد. لیکن اس کے بعد جب سکون ہو گیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، پہلے تو پسینے میں غرق ہیں اپنے اعمال کے مطابق، پھر حساب کتاب شروع ہوا ہے تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، سب کو پتا ہے. اسی لیے تو سب کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. وہاں سب اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وہ چوریاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ رشوتیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ بدکاریاں دکھائی جا رہی ہیں، سب نظر آ رہا ہے، شور ہو رہا ہے، اسکرین پر چل بھی رہا ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، یہ ہیں وہ فلاں کرتوت والے. سب کے سامنے منہ لٹکائے پھر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، بچے بھی باپ کو پہچان رہے ہیں، باپ بھی اولاد کو پہچان رہا ہے، بھائی بھائی کو جان رہا ہے، باپ بیٹے کو جان رہا ہے. سب ایک دوسرے سے واقف ہیں، تبھی تو ذلت ہوگی. اور ادھر ایک ایک نیکی کی تلاش میں کہا جا رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آدمی بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ابا اماں سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، سب سے بھاگے گا، کیونکہ کوئی نیکی نہ مانگ لے. اس وقت میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے. جان تو رہے، پہچان تو رہے سب کو. یہ جان پہچان اتنی لمبی مدت قبر میں رہ کر ختم نہیں ہوگی، سب یاد رہے گا. سونے کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو میموری لاس نہیں ہوتی. اسی طرح جب قبر میں سے بندہ اٹھے گا تو میموری لاس نہیں ہوگی، یاد سب رہے گا. یہ بھی ایک سبق سنا دیا. انہیں یہ بھی پتا ہے 300 سال بعد بھی کہ پیسے دینا پڑتے ہیں جب کھانا ملتا ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ شہر میں کچھ لوگ حرام جھٹکے کا کھلا رہے ہیں. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جب کفر و شرک کا غلبہ ہوتا ہے تو بازار سے حلال ختم ہو جاتا ہے. بازار میں آپ کو حلال ڈھونڈے نہیں ملے گا. یہ آج چلا رہے ہیں کہ حلال بند کرو، یہ کوئی نئے تھوڑی آئے ہیں بیچارے. یہ سب وہی ایک پرانا سبق ہے، وہی بجتا رہے گا قیامت تک. نیا کچھ نہیں آنے والا اس میں. وہی جو اس وقت کے ظالم اور کافر بادشاہ نے کیا تھا کہ حلال ختم کر دیا تھا، بازار میں حلال نہیں مل رہا تھا. آج بھی وہی ہوتا ہے کہ حلال ختم کر دو، اسے بازار میں مت ملنے دو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منہ. پیسے لے جائے اور پیسے سے کھانا لے کے آئے، بھیک نہ مانگے. ہم دھارمک لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھیک کھائیں گے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم بخشو ہیں، بھکشا پہ جیتے ہیں. پیسے لے جائے اور کھانا لے کر آئے، مانگنے نہ جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے یہ دیکھا ہوگا قرآن میں، پورے قرآن میں سب سے بولڈ آتا ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کلمات کے اعتبار سے قرآن یہاں آ کر آدھا ہو جاتا ہے.
کلمات کی گنتی کے اعتبار سے اس لفظ پر جا کر قرآن آدھا ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو بولڈ لکھا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے وہ کلمات کی ترتیب میں آدھا ہوتا ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب یہ ہے کہ چونکتے پھڑکتے رہنا، لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اب اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن میں یہ بہت اہم لفظ ہے کہ ذرا سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا، سنبھل کے چلنا، سنبھل کے جینا، چونکتے پھڑکتے رہنا، لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس میں سب آ گیا۔ میں سونے کا مکان بناؤں گا، سونے کے نل لگاؤں گا اور پھر پریس والوں کو بلاؤں گا کہ وہ یہ سب دیکھیں، دوسرے دن مصیبت آ جائے گی، چھاپا پڑے گا، روتا پھرے گا۔ دکھاوا مت کر، لوگوں سے چونکتے پھڑکتے رہو، سب کو اپنا مت سمجھو، سب کو ایک دم سے سارے گپت راز مت بتانے بیٹھ جاؤ، دنیا میں رہو، چونکتے پھڑکتے رہو۔ بیویاں بھی قتل کر دیتی ہیں، نیند کی دوائیں بھی کھلاتی ہیں، زہر بھی پلا دیتی ہیں، چونکتے پھڑکتے رہو، دشمن سے بھی دوست سے بھی، کسی پر ضرورت سے زیادہ اعتماد مت کرو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ایک لفظ جو ہے یہ بلنک کر رہا ہے، بار بار دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے ہر انسان کو، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی جو محبت کا بھوت سوار کر لیتے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تمہیں چاہیے کہ ذرا چونکتے پھڑکتے رہنا، اپنے بارے میں زیادہ اطلاع کسی کو مت دو، لطافت رکھو، تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں، ارے بھائی تم کچھ نہیں ہو، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، اگر خوبصورت ہو تب بھی بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھو، دولت مند ہو تب بھی بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھو، ہنر مند ہو تب بھی اپنے آپ کو بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھو، طاقتور ہو تب بھی اپنے آپ کو بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھو، ضرورت سے زیادہ اظہار مت کرو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لفظ دنیا میں جینے کے لیے انسانوں کو سب سے بڑی ہدایت دے رہا ہے، اس لیے اس کو بولڈ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اب وہ کلمات کی ترتیب میں آ بھی وہاں گیا ہے جس کی وجہ سے اسے بولڈ لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ نہ چلے، لوگوں کو تمہارے بارے میں واقفیت نہ ہو جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، دو ہی صورتیں ہیں، تم مومن ہو، وہ سب غیر مومن ہیں، اگر انہیں تمہارا پتہ لگ گیا کہ ابھی دنیا میں کچھ اللہ پرست باقی ہیں تو انہیں مٹانے پر کے در پہ ہو جائیں گے، یا تو تمہیں قتل کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، اس لیے کہ ہمیشہ سے اہل کفر کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اہل حق کو پتھر مارتے ہیں، حق پر پتھر مارے جاتے ہیں، حق پر ہمیشہ پتھر، اس لیے کہ ان کے پاس لینے کے پتھر ہی تو ہیں، وہی مارے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کو مٹا لیں، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جتنی طاقت سے مارو گے لوٹ کر تمہاری طرف آنے والا ہے۔ تم حق کو مٹانے کی بات کرو گے تم مٹ جاؤ، تمہارا باطل خود مٹ جائے گا، لیکن یہ کہ وہ رجم کرتے ہیں سب کو، سارے انبیاء کرام کو یہی ڈرا، ابراہیم علیہ السلام پر پتھر مارے، نوح علیہ السلام پر پتھر مارے، کس پر نہیں مارے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر مارے، ہر جگہ پتھر ہی مارے جاتے ہیں اہل حق کو۔ یرجموکم، یہ فطرت بتا رہا ہے قرآن اہل باطل کی، او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی کر کے وہ تمہیں اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، گھر واپسی کرائیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم،
لوٹائیں گے، گھر واپسی کرائیں گے اپنے مذہب میں، اور اگر ایسا ہوا تو لن تفلحوا اذا ابدا، اس میں کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ کامیابی تو اللہ پرستی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو باہر نکال کر پوری شہر کو، اس ملک کو، اور ان کی خبر کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بات سمجھا دی کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہونا حق ہے، زندہ ہونا حق ہے، قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے باب میں جو اختلاف کا شکار تھے، ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے اس قوم کے درمیان کھڑا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ جب 300 سال بعد ہمیں مرے ہوئوں کو واپس لا سکتے ہیں، جن کا تذکرہ تم لوگ آج تک کرتے چلے آ رہے تھے، باپ دادوں سے سنتے چلے آ رہے تھے، آج دیکھو ان کو اللہ عز و جل نے انہیں زندہ کھڑا کر دیا۔ بس اس سے آگے 2-3 بحثیں اور ہیں، تھوڑی سی اہم ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں ما بعد الموت حیات پر یقین نصیب فرمائے، تیاری کی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رب أعنا على